السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ضبط کا پیمانہ لبریز تقریباً ہو چکا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کو بھی پیغام دے دیا گیا ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے، میری انفارمیشن نہیں ہے، تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا تو یہ نہیں ہوا۔ میرا تجزیہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر آنے والے منگل کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور پارٹی کوئی سخت اقدام نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ پھٹ پڑیں گی اور وہ ایسی گفتگو کر دیں گی جو کہ PTI کی جو موجودہ لیڈرز ہیں ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں بہت ڈسٹرب ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے، وہ بہت دکھ، تکلیف اور اذیت میں ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہے، درد ہے، تکلیف ہے کہ ان کے بھائی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عالمی سطح پر بھی بات ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کے فورم کی بھی رپورٹ آ گئی، عمران خان کے بیٹے بھی انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر کہیں نظر نہیں آتی تو PTI کی مرکزی قیادت نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، میں تو سوال بار بار یہ اٹھا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ پہلی بار ان کی بہن کو زمین پر گرایا گیا، ان کا دوپٹہ چھینا گیا، نورین نیازی صاحبہ کا، تو بہت جارحانہ ایک جامع پریس کانفرنس ہوتی ہے KP ہاؤس میں، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بار عمران خان صاحب کی جو بہنیں، ان کے اوپر جب واٹر کینن پھینکا جاتا ہے، واٹر کینن کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے، اور ایسی خوفناک ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ جو ہر ایک کو افسردہ کر دیتی ہیں اور بہت تکلیف دہ ویڈیوز آتی ہیں۔ PTI کے اراکین اسمبلی اور ان کی قیادت، اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے، اجلاس سے نکل کے اور جو قومی اسمبلی کے اندر وہ جو جگہ ہے وہاں پہ پریس کانفرنس ٹائپ کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلی بار جو انہوں نے ریئیکشن دیا تھا اس سے 50% سے بھی کم ریئیکشن دیا۔ چاروں صوبے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا۔ وہ مخصوص نشستوں والی وہ خواتین جن کو مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں بھی چاہیے تھیں، چاروں صوبوں میں بھی چاہیے تھیں، وہ بھی کہیں پریس کانفرنس نہیں کرتی۔ بھئی اگر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کہاں ہیں؟ دیکھیں، کمل شوذف صاحبہ، ان کو سزا ہوئی، عمران خان سے وفا کے جرم میں ہوئی، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ سامنے نہیں ہے، لیکن ویمن ونگ نے کیا کیا؟ عمران خان کی بہنوں کے اوپر جو حملہ ہوا، ویمن ونگ نے کیا کیا؟ کیا کوئی پریس کانفرنس کی ہے؟ کیا وکلا نے کو؟ میرا سوال یہ، سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، خواتین نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ ایسے موقعوں پہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کہ خواتین کو بھیجیں، کیونکہ یہ خواتین کا میٹر ہے، وہ جب بات کریں گی تو ایک اس کو اور امپیکٹ آئے گا۔ وکلا نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ تو یار، یہ ہے آپ لوگوں کا عمران خان کے ساتھ رشتہ، یہ ہے آپ کی عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ ہے آپ کی عمران خان کے ساتھ اخلاص، کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کی بہنوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اس کے نامزد کردہ لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ حملہ ہوتا ہے، ان کو بھی اس جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں بدھ کے دن۔ کہیں آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب نظر نہیں آتے ایز اے سیکرٹری جنرل۔ آپ کی پارٹی کی اگر یہ حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے کہ عمران خان اور کو آئسولیٹ کرنے پر اور عمران خان کی بہنوں پر حملہ کرنے کے بعد بھی آپ پورا دن کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، کوئی ریئیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی نیریٹو نہیں بنا سکتے، کوئی حکومت کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتے، تو اور آپ کے کارکن گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ بات نہیں کر پاتے، آپ کا وہ جو اس دن جو کچھ، مطلب آپ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے۔ خان صاحب نے پارٹی پوری حوالے کر دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے، انہوں نے جتنا امپاور سلمان اکرم راجہ صاحب کو کر دیا ہے، اتنا PTI کی تاریخ میں کوئی سیکرٹری جنرل امپاور نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل مسئلہ آپ نا ساری جمع تفریق کر لیں۔ PTI کی آپ بات کرتے ہیں انٹرنل لڑائی کو، اس سے عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے، یہ انٹرنل لڑائی کس نے ختم کروانی ہے؟ سیکرٹری جنرل نے۔ جی، ان کا میڈیا جو ہے وہ اکانومی کے اوپر عوامی ایشوز پہ بات نہیں کر رہا، یہ کس نے کروانی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ امیدواروں کے اوپر مسئلہ تھا یہ بار الیکشن میں، کس نے حل کروانا تھا؟ سیکرٹری جنرل نے۔ پارٹی کے اندر اگر کوئی پالیسی کو وائلیٹ کر رہا ہے، کس نے کرنا ہے؟ سیکرٹری جنرل نے۔ اگر علامہ راجہ ناصر عباس کی بات سینٹرز نہیں بات مان رہے، کس نے ایکشن لینا ہے؟ سیکرٹری جنرل نے۔ MNAs اگر محمود خان جگزئی صاحب کی بات نہیں مان رہے، کس نے ایکشن لینا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ بھائی مسئلہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جس دن عمران خان کو سمجھ آ گئی نا، دیکھیں عمران خان انسان ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اور وہ آگے بھی غلطیاں کریں گے، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو لگایا نا، بعد میں نے کہا یار میں نے تو ایک نیتی سے لگایا تھا لیکن میرا فیصلہ غلط تھا، انہوں نے صالح افریدی صاحب کو لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، یہ مانتے ہیں نا کہ عمران خان بھی کسی پہ اندھا جو اعتماد کرتے ہیں تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔
میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں نا، اب میں اس بات پہ کنونس ہوتا جا رہا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنانا ہے. جس طرح سے وہ انٹرنل لڑائیاں نہیں ختم کروا پا رہے، انٹرنل کوآرڈینیشن نہیں کروا پا رہے، اس طرح سے نیریٹو نہیں بنوا پا رہے، اس طرح سے مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بطور سیکرٹری جنرل کتنی بار انٹرنیشنل میڈیا سے پریس کانفرنس کیا؟ کر سکتے ہیں نا. ان کے پاس ایک مطلب ایک کیپیسٹی ہے ان کی. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھے اڑا کے رکھ دیں، وہ اتنے زبردست وہ بولنے والے ہیں، اتنی کلیئرٹی ہے ان کو. پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے مقدمات انہوں نے لڑے ہوئے ہیں، ان سے بہتر کون بولنا جانتا ہے؟ اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں بہت شاندار کرتے ہیں، جس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو وہ پیغام دیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں، آپ کے خلاف ہو رہا ہے. ٹھیک بات کرتے ہیں. میری اسیسمنٹ ہے کہ اگر منگل کو ملاقات نہیں ہوتی، اس دن علیمہ خانم جو گفتگو کریں گی، اور ان کو کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کی بہنیں اگر اس بات پہ رہیں گی نا کہ جی پارٹی کا ڈیکورم خراب ہو جائے گا تو پارٹی کو نقصان ہوگا، پارٹی ہے کہاں پہ؟ وہ کر ہی کچھ نہیں رہے نا، وہ بھائی کر ہی کچھ نہیں رہے. میں تو آپ سے بار بار سوال کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اڈیالہ کے باہر، جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے واقعات کم ہوئے ہیں، اس کے اوپر پارٹی نے ریئیکشن ہی سارے دن کوئی نہیں دیا، بات ہی کوئی نہیں کی. اور بھائی سینٹ کے اندر پریویلیج موشن موو ہو جاتی، قومی اسمبلی میں ہو جاتی، جو ایم این اے کے ساتھ ہوا ہے، پنجاب کے ایم پی ایس تھے ادھر پریویلیج موشن موو ہو جاتی، مینا خان آفریدی کے ساتھ جو ہوا سینئر منسٹر کے ساتھ ادھر کو کے پی اسمبلی میں کچھ ہو جاتا، سارے بیٹھ کے چاروں صوبوں کو پریس کانفرنسز ہوتی، جی بی میں جے کے میں کو پریس کانفرنس ہوتی، کوئی ریئیکشن دیا جاتا، کوئی بات ہوتی، کوئی پیغام ہوتا، حکومت کو کہتا ہے ایسی کی تیسی تمہاری، یہ تم نے کیا کیا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے بتاتے، مطلب کہتے ہیں کہ آئندہ یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ میسج دیتے ہیں نا کہ یار کوئی بہت غلط چیز ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے بدھ کے دن کنڈکٹر صاحب کو لگا کہ کچھ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور دیکھیں، اگر عمران خان کی یعنی ایک ہفتہ ملاقات ہو گئی ہے اور اگلے ہفتے بھی ملاقات کرنے کے لیے علیمہ خانم گئی ہیں اور انہوں نے کال دے دی اور بہت بندے آ گئے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے، آپ ملاقات کرنے گئی، آپ جلسہ کرنے تو نہیں گئی. لیکن جب ان کے بھائی کو کہتے تنہائی میں رکھا جائے گا اور پریس کانفرنسز کر کے کہا جائے گا کہ وہ ملک دشمن ہے اور وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور وزیر بیٹھ کے کہیں گے کہ مطلب اس کا فتنے کا سر کو چلنا ہوگا، اور ایسے میسج دیں گے کہ بھئی عمران خان کا خاتمہ ضروری ہے، اور پھر اس کی ملاقات بھی نہیں کرائی جائے گی، ان کی صحت کے حوالے سے بھی نہیں پتہ چلے گا، تو بہنیں کیوں نہیں بیٹھیں گی؟ بہنیں تو بیٹھیں گی، پارٹی پوری کو بیٹھنا چاہیے، تمام لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے. کیا ان کے لیڈر نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے پولیٹیکل میٹرز میں علیمہ خانم کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کی ٹوٹل ذمہ داری اگر آپ علیمہ خانم کو دے دیں، میرا نہیں خیال کہ چند ہفتوں میں وہ ایسا ماحول ہی بنا دیں گی کہ عمران خان کی رہائی کی آثار نظر آنے لگ جائیں گے. کوئی کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا، کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا. بھائی آپ کچھ کریں تو صحیح نا، غلطیاں بھی آپ سے ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کریں تو صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں، اب علیمہ خانم صاحبہ کی مجھے کسی نے رائے بتائی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اگلی اس پہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو کے پی اور کے پی کے تمام راستے بند کرنے چاہیے. اور میری یہ اطلاع اب ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو اندر لوگ ہیں جو رابطوں میں ہیں مختلف جگہوں پہ، انہوں نے اسلام آباد میں جو موجود ہوتے ہیں انہوں نے کہیں رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بڑے ہیں، وہ ایسے ہی کہتے ہیں ان کو، اور ہمیں اب بہت سخت ہمارے اوپر دباؤ ہے، اگر آپ نے عمران خان سے بہنوں کو نہ ملنے دیا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ہم کرنا نہیں چاہتے، ہماری منت ہے، ترلا ہے، ہمارے ہاتھ جوڑے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، ہم تو آپ کے خادم ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کمنگ ٹیوزڈے کو ملاقات نہ ہوئی تو بہت ایکسٹریم سٹیپ میں دیکھ رہا ہوں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.